سب سے متنازع اور خطرناک سیاسی چہروں میں سے ایک چہرہ، وہ شخص جو بظاہر ایک سیاستدان ہے مگر در حقیقت تباہی کا سوداگر، خون کا پیاسا اور ظلم کا نمائندہ ہے۔ وہ شخص جس کے ہاتھ ہزاروں بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں، شیطان صفت بنیامین نتنیاہو۔ صہیونیت کا وہ چہرہ جو تاریخ کو مٹا کر نئے نقشے بنانا چاہتا ہے، جس نے ظلم، دھوکہ اور جارحیت کو سیاست کا نام دے رکھا ہے۔ 21 اکتوبر سن 1949 کو تل ابیب میں پیدا ہونے والا یہ بچہ آج لاکھوں انسانوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے، آج اسرائیل کی تباہ کن پالیسیوں کا مرکزی کردار ہے۔ ان کی والدہ زلا سگل یروشلم کے پتاتکوا میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد بنزیون نتنیاہو وارسا میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا ناتھن ملائکوسکی ایک ربی اور صہیونی مصنف تھے۔ ان کے والد بنزیون نتنیاہو ایک انتہا پسند نظریات کے حامل مورخ تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو فلسطین کے وجود سے نفرت کرنا سکھایا، یعنی فلسطینیوں سے نفرت نتنیاہو کی گھٹی میں شامل ہے۔ نتنیاہو نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی اور پھر اسرائیلی فوج میں شمولیت اختیار کی، جہاں انہوں نے طاقت اور جبر کا عملی سبق سیکھا، اور وہیں سے ان کے اندر ایک جنگجو نہیں، ایک قاتل رہنما پیدا ہوا۔ نتنیاہو کے والد نے فلسطین ہجرت کرنے کے بعد اپنا خاندانی نام ملائکوسکی سے عبرانی میں تبدیل کر کے نتنیاہو رکھ لیا، جس کا مطلب ہے خدا نے دیا ہے۔ نتنیاہو اسرائیل کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک تقریباً 16 سال سے زیادہ وزیر اعظم رہنے والے اسرائیلی سیاستدان ہیں۔ نتنیاہو سن 1996 سے لے کر سن 1999 تک اسرائیلی وزیر اعظم رہے، پھر سن 2009 سے سن 2021 تک، اور پھر سن 2022 سے اب تک اسرائیلی وزیر اعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سن 1993 میں لیکوو پارٹی کے چیئرمین منتخب ہونے کے بعد نتنیاہو نے شہرت حاصل کی اور حزب اختلاف کے رہنما بن گئے۔ سن 1996 میں عام انتخابات جیت کر نتنیاہو براہ راست عوامی ووٹ سے منتخب ہونے والے پہلے اور کم عمر اسرائیلی وزیر اعظم بنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سن 1980 سے قریبی دوست ہیں۔ اسی دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نتنیاہو نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت امریکہ سے تسلیم کروا لیا۔ اکتوبر سن 2023 میں اسرائیل کو حماس کی قیادت میں فلسطینی گروپس کے بڑے پیمانے پر حملے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اقتدار میں آتے ہی اس نے جس پہلے ہدف کا انتخاب کیا وہ تھا غزہ۔ نتنیاہو نے ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں، ہزاروں بچوں کے جسم ملبے میں دفن کر دیے ہیں۔ ہر میزائل، ہر ٹینک اس کی حکومت کی منظوری سے چلا۔ یہ دفاع تھا یا پھر کھلم کھلا قتل عام۔ غزہ پر بار بار حملے، غرب اردن میں بستیاں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، یہ سب نتنیاہو کی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ حالیہ جنگوں میں ہزاروں فلسطینی بچے شہید ہوئے اور دنیا خاموش رہی۔ نتنیاہو نے فلسطین کے بعد اب بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ سن 2024 کے آخر اور سن 2025 کے آغاز میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ دونوں ملکوں کے درمیان محدود پیمانے پر براہ راست حملے شروع کر دیے گئے۔ اسرائیل نے 13 جون سن 2025 کو شروع ہونے والے آپریشن رائزنگ لائن کے دوران بیک وقت ایران کی فوجی اور جوہری قیادت کو نشانہ بنایا، جس میں ایران کی آرمی کے چیف اسٹاف جنرل محمد باقری، IRGC کے کمانڈر جنرل حسین سلیمی، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے جنرل غلام علی راشد، سابق دفاعی وزیر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن علی شمخانی، IRGC ایرو اسپیس فورس کے جنرل امیر علی، IRGC کے فضائی دفاع کے جنرل داؤد شیخیان، انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر محمد کاظمی اور ان کے ڈپٹی حسن محقق، معروف سائنسدان جن میں فریدون عباسی، محمد مہدی تہرانچی اور عبدالحمید سمیت متعدد سینئر ایٹمی ماہرین شامل تھے۔ ایران اس کا شدید بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ ایران کے جوابی اقدامات میں اسرائیل کے فوجی انفراسٹرکچر سمیت
अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए, जिनमें से बाज़ ने तल अबीब, बेयरशिबा और वस्ती इसराइल के रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया। ईरान इसराइल के लिए गले की हड्डी बन चुका है, जिसे न निगला जा सकता है और न ही उगला। नेतन्याहू की जारहाना हिकमत अमली वक्ती तौर पर अस्करी फायदा तो ला सकती है, लेकिन इससे खित्ते में अमन कायम होने के बजाय मजीद जंग का खतरा बढ़ रहा है। नेतन्याहू आज भी ताकत के नशे में चूर है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नेतन्याहू पर कई आलमी इदारे जंगी जराइम का इल्जाम लगा चुके हैं, लेकिन मगरबी ताकतों की हिमायत ने हमेशा उसे बचा कर रखा है। सवाल ये है कि अगर हिटलर का जुल्म नाकाबिले मुआफ़ी था, तो नेतन्याहू का जुल्म माफ़ी के काबिल कैसे हो गया? क्या सिर्फ यहूदी होना हर जुर्म से बरीयत का परवाना है, या फिर ये आलमी ज़मीर की नाकामी है? जुल्म के खिलाफ खामोशी दरअसल जुल्म का साथ देने के बराबर है। नेतन्याहू का असल चेहरा दुनिया के सामने लाएं, इस वीडियो को शेयर करें और आवाज़ बने उन मासूमों की जो चीख भी नहीं सकते।